اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ستمبر 1983 کی 9 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الطلاق کی آیت 8 سے ہو رہا ہے، 6:5/8۔ سابقہ درس میں آپ نے دیکھا کہ اس سورت کے پہلے رکوع میں طلاق کے متعلق قرآنی احکامات کی وضاحت کی گئی تھی۔ اب اس کے بعد ہی اسی سلسلے میں اگلی آیت آ رہی ہے کَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ کتنی ہی بستیاں، کتنی ہی قومیں ایسی تھیں کہ جن سے ہم نے مواخذہ کیا، اس لیے کہ وہ انہوں نے ہمارے قوانین سے اعراض برتا تھا اور اس کی جگہ اپنے قوانین کا اتباع کرنا شروع کر دیا تھا۔ تباہ ہوئیں اور وہ سخت عذاب کے شکنجے میں جکڑی گئی۔ پہلی چیز تو یہ ربط کی دیکھیے، ہماری مذہبی پیشوائیت جو معاذ اللہ قرآن کے متعلق یہ عقائد رکھتی ہے کہ اس میں ربط کوئی نہیں ہے، وہ یوں ہی ہے، ادھر کا فکرہ ادھر رکھ دیا، ادھر کا ادھر رکھ دیا۔ بہرحال جو اسے خدا کا کلام سمجھتا ہے وہ تو یہ گستاخی نہیں کر سکتا۔ آنکھیں بند ہوں تو یہ چیز کہ روشنی کہیں نہیں دیتا سورج، تو ٹھیک ہے، بند آنکھوں کو تو یہی نظر آئے گا۔ بڑا گہرا ربط ہے، اور وہ یہ کہ ہماری جو عائلی زندگی، گھر کی زندگی ہے، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے قوموں کے تمدن کے ساتھ، قوموں کے انجام کے ساتھ، قوموں کی خوشحالی اور خوشگواری کے ساتھ۔ گھروں کی زندگی اگر پرسکون اور اطمینان بخش اور جنت فروش ہے، جسے قرآن کہتا ہے کہ جنت بن جاتی ہے ہمارے قوانین کے مطابق، گھر کی زندگی ہو تو وہ جنت ہو جاتی ہے۔ گھروں کی زندگی اگر جنت کی زندگی ہو تو معاشرہ خود بخود جنتی ہو جاتا ہے، قوم جنتی ہو جاتی ہے۔ اور قوم کے جہنمی ہونے کا ثبوت مانگنا ہو تو گھروں کے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے۔ یہ گھروں کے اندر اور گھروں کے باہر فاصلہ کیا ہوتا ہے؟ یہی گھر کے اندر والے جب باہر نکلتے ہیں، صبح کام کاج کے لیے باہر نکل جاتے ہیں تو معاشرہ ہو جاتے ہیں، گھروں میں آ جاتے ہیں تو وہ عائلی زندگی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو ہونے سے رہا کہ گھر کے اندر آئیں تو جہنم ہو اور باہر جائیں تو وہ جنت ہو۔ جہنم کا تو کوئی گوشہ بھی جنت نہیں ہوتا صاحب، وہ تو ساری کی ساری جہنم ہوتی ہے صاحب۔ تو عائلی قوانین کا ذکر آ رہا تھا، اور آگے یہ ہے کہ جن قوموں نے ہمارے قوانین سے اعراض برت کے، یہ 2 باتیں بڑی ضروری نوٹ کرنے کی ہیں۔ انہوں نے اعراض برتا امر ربہا سے، اور انہوں نے فالو کیا، اتباع کیا امر ہا کا۔ کیا بات ہے صاحب! گھر کی عائلی زندگی جو ہے اس کے لیے کچھ تو قانون و ضوابط وغیرہ ہوتے ہی ہیں نا۔ اب قرآن ان دونوں کے اندر ایک دوسرے کا تضاد دکھایا، ایک خدا کے بتائے ہوئے متعین فرمودہ قوانین اور پابندیاں، ایک انسانوں کی خود ساختہ قوانین۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے قوانین کا اتباع کرتے تو وہ بستیاں جنت کی بستیاں بن جاتی، خوشحال زندگی بسر کرتی۔ انہوں نے انہیں چھوڑا، اپنے قوانین کے تابع یہی گھر کی زندگی بسر کرنی شروع کی، تباہی اور بربادی کا شکار ہو گئی تھا۔ آپ نے کبھی غور فرمایا کہ ہم جس عذاب جہنم میں گرفتار ہیں ان میں اس بات کا حصہ کس قدر گہرا ہے کہ ہماری گھروں کی زندگی قوانین خداوندی کی بجائے
انسانوں کے خود ساختہ قوانین کے تابع بسر ہو رہی ہے۔ میری کیفیت، اسے خوش بختی کہیے یا بد نصیبی، کوئی ایک ڈاکٹر کی سی ہے کہ ہمیشہ مریض اس کے پاس آتے ہیں جو تندرست ہوتا ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے۔ میرے ہاں احباب، بالخصوص میری بیٹیاں اکثر آتی رہتی ہیں، اور میرا اندازہ اب یہ ہے اگر سروے کیا جائے تو شاید ہی 100 میں سے کوئی ایک گھر ایسا ہو ہمارے ہاں کا جو پرسکون بستا ہو۔ خود اگر پرسکون بھی بستا ہے تو اگر اس نے بیچارے نے کہیں بیٹی بیاہ دی ہے تو بس اس کے بعد پھر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، بیٹیوں کی زندگی، اپنی زندگی، مسلسل اس کے متعلق وہ جسے کہتے ہیں نا رونا رویا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ جو قوانین رائج ہیں آپ کے ہاں، فقہ کے قوانین، ان کے تحت اصلاح کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ وہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ میری بیٹی بھی روتی ہے، میں بھی روتا ہوں، اور پھر ہم کمیشن بٹھاتے ہیں، انکوائری کمیٹیاں بٹھاتے ہیں یہ تحقیق کرنے کے لیے کہ معاشرہ جو ہے وہ پرسکون کیوں نہیں ہے۔ تحقیق یہاں سے شروع کرو کہ گھر ہمارے ہاں پہ کہ پرسکون کیوں نہیں ہے، اور اس کی وجہ وہ قوانین ہیں جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، جن کو خدا کا قانون کہہ کے نافذ کیا جاتا ہے۔ نافذ نہ بھی کیا جائے تو یہ عجیب چیز ہے، شخصی حکومتیں اس قسم کے قوانین اپنے ہاں بنا دیتی ہیں، مملکتیں ختم ہوئیں، حکومتیں بھی مٹ گئیں، صاحب اقتدار باقی نہ رہے، ان کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں وہ امت کے سر پہ مسلط چلے آ رہے ہیں، اور عقیدہ پیدا کیا کہ یہ ناقابل تغیر ہیں، قیامت تک کے لیے یہ رائج رہیں گے۔ اب جب معاشرے میں یہ چیز عام ہو جائے تو اس کے بعد بڑی مشکل ہوتی ہے۔ کون جرأت کر سکتا ہے کہ ان میں کوئی تبدیلی پیدا کرے، ان کی جگہ کوئی اور قوانین لے آئے یا قوانین خداوندی رائج کرے؟ بڑی جرأت کی ضرورت ہے۔ معاشرہ میں مذہبی پیشوائیت کی گرفت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو جسے کہتے ہیں چوں نہیں کرنے دیتے۔ حکومت کے قانون کی خلاف ورزی ہے، متعین ہے کہ عدالت میں مقدمہ چلے گا اور اس کے بعد مجرم ثابت ہوگا تو اتنی سزا ملے گی، کچھ تو تعین ہے نا۔ معاشرے میں کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے میاں بیوی کی زندگی میں ہی جو ان قوانین کے خلاف ہو، جو ہمارے ہاں کی مذہبی پیشوائیت اسلامی قوانین کیا کہ نافذ، اس کے خلاف اگر یہ ہو تو معاشرے کے اندر رہنا محال ہو جاتا ہے اس کا۔ وہ سزا تو پھر بھی 2-4 مہینے 6 مہینے کی ہوگی، یہاں ساری عمر کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ وہ میاں بیوی جی نہیں سکتے۔ میرے سامنے یہ کیسز آتے ہیں، خدا کے کسی قانون کی خلاف ورزی انہوں نے نہیں کی ہوئی ہوتی، ان کے قوانین کی چونکہ خلاف ورزی ہے، ان کا معاشرے میں رہنا محال ہو جاتا ہے، تنگ آ جاتے ہیں۔ یہ کام عذاب ہے کوئی؟ ملوکیت کے زمانے میں انہوں نے پبلک لاز جسے آج کہتے ہیں، اس زمانے میں یہ اصطلاح تو نہیں تھی۔ مملکت اور حکومت سے متعلق جو معاملات تھے وہ تو اپنے پاس انہوں نے رکھے۔ اب ان حضرات کے ساتھ جو مذہب کے اجارہ دار تھے، ان کے ساتھ مفاہمت بڑی ضروری تھی، ورنہ یہ ان کو کبھی ذل اللہ علی الارض نہ کہتے۔ محراب و منبر پہ کھڑے ہو کے ملوکیت کے حق میں دعائیں نہ مانگتے۔ یہ کس طرح سے ہوا؟ انہوں نے بانٹری مملکت، حکومت، پبلک لاز میں ہماری حکمرانی، پرسنل لاز میں تمہاری حکمرانی، اور قرآن کی روح سے، اسلام کی روح سے قوانین خداوندی کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا بجائے خیج شرک۔ وہ تو فَادْخُلُوا فِي السِّلْمِ کافۃ کہتا ہے، پورے کا پورا ماننا ہو، یہ حصے ہی نہیں کیے جا سکتے۔ پرسنل لا اور پبلک لا کے معنی کیا ہیں؟ وہ یہی افراد ہیں جو پبلک بنتے ہیں، یہی ہیں ان کے پرسنل ہوتے ہیں، پرسنل لاز وہ ان کے ذمہ۔ اب وہ جتنے وہ پبلک لا والے جو تھے، مملکتیں، حکومتیں، سلاطین، خلفاء جن کو کہتے ہیں غلط فہمی سے، وہ تو ختم ہو گئے۔
یہ پرسنل لاز آپ کے چلے آ رہے ہیں ابھی تک.